برقع ایک لباس یا ایک عبادت؟ کیا یہ اسلام کا حکم ہے یا صرف ایک روایتی تہذیب کا حصہ؟ دنیا بھر میں برقعے پر اختلاف کیوں ہے؟ کیا قرآن یا حدیث میں اس کا واضح ذکر ہے؟ اور کیا ہر مسلمان عورت پر اس کا پہننا واجب ہے؟ اس ویڈیو میں ہم کریں گے تفصیل سے گفتگو، دلیل کے ساتھ، اسلامک اسکالرز کا پوائنٹ آف ویو، قرآنی آیتیں اور حدیثوں کی روشنی میں۔ ساتھ ہی دیکھیں گے کہ مختلف ممالک میں برقعے کا روایتی اور ثقافتی پہلو کیا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں۔ کیا برقعہ اسلام میں فرض ہے یا صرف کلچر کا حصہ؟ السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم اور نازک ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا برقعہ اسلام میں فرض ہے یا صرف کلچر کا حصہ ہے؟ یہ سوال نہ صرف آج کے دور کا ہے بلکہ ہر وہ شخص جو اسلام اور اس کی ٹیچنگز کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے۔ آئیے دلیل، قرآن و حدیث اور اسلامک اسکالرز کی رائے کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ برقعہ اصل میں ہے کیا۔ برقعہ ایک ایسے لباس کو کہتے ہیں جو ایک عورت کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ دیتا ہے۔ مگر کیا یہ لفظ برقعہ قرآن میں آیا ہے؟ نہیں۔ قرآن میں لفظ جلباب اور خیمر کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یہدین علیہن من جلابیبہن۔ ترجمہ: اے نبی، اپنے بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں جلباب کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ یہاں پہ لفظ جلباب کا استعمال ہوا ہے جو ایک لمبی چادر یا لباس ہے جو پوری عورت کو ڈھانپ لیتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے، اور مومنین عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے سینوں پر اپنی چادریں ڈال لیا کریں۔ یعنی قرآن کھلی طور پر حکم دیتا ہے کہ عورت اپنی زینت چھپائے اور اپنے جسم کو ڈھنگ سے ڈھکنا لازمی ہے۔ یہاں سے سوال اٹھتا ہے، کیا یہ حکم برقعے کا ہے؟ اسلام میں عورت کا ستر یعنی وہ حصہ جسم کا جو غیر محرم کے سامنے چھپانا فرض ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے، اور اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کے مطابق چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے کی گزارش ہے۔ لیکن برقعہ جو سر سے پاؤں تک ڈھک دیتا ہے، اس کا کانسیپٹ اسلام میں پردہ اور حیا کے اصل مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برقعہ اسلام میں فرض کے مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی اگر عورت کسی اور لباس سے بھی وہی مقصد حاصل کرے، جیسے لوز کپڑے، نفرت انگیز نظروں سے بچنا اور چہرہ چھپانا اگر ضرورت ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر برقعہ ان سب چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ برقعہ ایک کلچرل چیز ہے، خاص کر انڈو پاک یا عرب کلچر کا حصہ ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے، کلچر ضرور اثر انداز کرتا ہے۔ کس طرح کا برقعہ پہننا جاتا ہے؟ عربی عورتیں عبایا پہنتی ہیں، ساؤتھ ایشیا میں نقاب اور چادر کا رواج ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اسلام کا اصل حکم ہے زینت چھپانا، فتنے سے بچنا، غیر محرم کے سامنے جسم کا دکھائی نہ دینا۔ برقعہ اس حکم کو مکمل طور پہ فالو کرتا ہے۔ تو اگر برقعہ کلچر سے آیا بھی ہے مگر اس کا کانسیپٹ اسلامک ہے، جیسے مسجد کے ڈیزائن کلچر سے بدل سکتا ہے لیکن مسجد بنانا اسلام کا حکم ہے، ویسے ہی مثال برقعے کی ہے۔ حدیث اور صحابیات کی مثالیں۔ حدیث میں کئی جگہ پردے کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے فوراً اپنی چادریں لے کر اپنے سر اور سینے ڈھک لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جب بھی کسی عورت کا جنازہ آتا تھا تو انہیں پورا ڈھک کر دفن کیا جاتا تھا، چہرہ بھی چھپایا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی کہ ان کا جنازہ اس طرح اٹھایا جائے کہ ان کا جسم کسی کی نظر میں نہ آئے۔ یعنی حیا اور پردہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برقعہ پرانی سوچ ہے، یہ عورت کی آزادی میں رکاوٹ ہے، لیکن اصل میں اسلام عورت کو عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہے۔ برقعہ یا پردے کا مقصد یہی ہے عورت کو آبجیکٹ نہ سمجھا جائے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ برقعہ صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ ایک پہچان ہے مومن عورت کی، ایک سمبل ہے حیا کی، ایک دیوار ہے فتنہ اور بے حیائی کے درمیان۔ اگر دنیا، کلچر اور سوسائٹی عورت کو بے پردہ کر رہی ہے تو اسلام انہیں عزت کے ساتھ ڈھکنے کا حکم دیتا ہے۔
برقع خود لفظی طور پر قرآن میں نہیں آیا، لیکن اس کا کانسیپٹ، اس کے مقاصد اور اس کا یوز اسلام کی تعلیمات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ یعنی پردہ فرض ہے، برقع اس پردے کو ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ برقع نہیں پہنتی تو کم از کم وہ سارے اصول اور شریعت ضرور اپنائیں جو قرآن اور حدیث نے دیے ہیں: لوز لباس، زینت کا چھپانا اور غیر محرم سے حجاب۔ اگر آپ برقع پہنتی ہیں تو آپ اسلام کے ایک عظیم حکم پر عمل کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ٹاپک پر اس طرح ریسرچ بیس ویڈیو لائیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔